بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. افعال شرعیہ پر جب نہیں داخل ہو تو وہ مشروع رہتی ہے، ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتی ہے اور وصف کے اعتبار سے فاسد اور حرام ہوتی ہے. قبیح لغیرہ ہوتی ہے، لعینہ نہیں. اس پر 3 مسئلے متفرق کیے کہ نحر کے دن کا روزہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، اس لیے کہ روزے میں کوئی خرابی نہیں، وقت میں کوئی فساد نہیں، تو روزہ اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، لیکن فساد اور قباحت غیر کی وجہ سے روزے کے جز کے ساتھ لاحق ہو گئی، اور روزے کا جز فاسد ہو گیا، وقت، جس کی وجہ سے کل روزہ فاسد ہو گیا. اس پر اشکال ہے. اس پر کیا ہے؟ اشکال ہے. اعتراض یہ ہے کہ طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت اور استواء شمس کے وقت، یہ جو اوقات ہیں، طلوع شمس، غروب شمس، استواء شمس، تو یہ اوقات تو بالکل ٹھیک ہے. اس وقت میں جو آدمی نماز پڑھے، نماز بھی بالکل ٹھیک ہے، نماز ذات کے اعتبار سے حسن ہے، اور نماز کے لیے یہ جو اوقات ہیں، پورے کے پورے اوقات نماز کے لیے عبادت کی صلاحیت رکھتے ہیں. سارے اوقات نماز کے لیے ظرف بنتے ہیں اور عبادت کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو جیسے عام اوقات نماز کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے لیے ظرف بننے کی، ایسے ہی طلوع شمس، غروب شمس اور استواء شمس میں بھی کوئی خرابی نہیں. ذات کے اعتبار سے یہ وقت اوقات بالکل ٹھیک ہے، عبادت کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان میں کوئی کراہت، کوئی فساد نہیں ہے. فساد اسی وجہ سے جیسے نماز اور اوقات میں ہو جاتی ہے، ان اوقات میں بھی نماز ہو جاتی ہے، تو وقت میں یعنی یہ بھی ظرف بننے کی صلاحیت رکھتی ہے نماز کے لیے. بس ان اوقات میں صرف اتنا فساد آ گیا کہ وقت میں کہ یہ اوقات شیطان کی طرف منسوب ہو گئے. شیطان کی طرف کیا ہو گئے؟ منسوب ہو گئے. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يتحرى احدکم، تم میں سے کوئی شخص ارادہ نہ کرے، یصلی فیصلی عند طلوع الشمس، کہ وہ طلوع شمس کے وقت نماز پڑھے، ولا عند غروبها، اور نہ ہی غروب کے وقت نماز پڑھنے کا ارادہ کرے. طلوع شمس کے وقت بھی نہ پڑھے اور غروب شمس کے وقت بھی نہ پڑھے. دوسری روایت میں ہے کہ جب سورج کا کنارہ طلوع ہوتا ہے، تو کنارہ طلوع ہو جائے تو آپ نے فرمایا فدعوا الصلاۃ، نماز چھوڑ دو، حتیٰ یبرز، تاکہ سورج ظاہر ہو جائے. وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، اور جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے فدعوا الصلاۃ، تو نماز چھوڑ دو، حتیٰ تغیب، یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے. وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، تم اپنی نماز کے لیے طلوع شمس اور غروب شمس کو مقرر نہ کرو. طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت کو اپنے نمازوں کے لیے مقرر نہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ یہ سورج جو شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے. اسی طرح دوسری روایت میں ہے، تیسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطانی، سورج طلوع ہوتا ہے اس حال میں کہ
اس کے ساتھ شیطان کی سینگ ہوتی ہے. فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، لیکن جب سورج بلند ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے. پھر فَإِذَا اسْتَوَتْ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا، پھر جب سورج استوا میں چلا جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے ساتھ مل جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ مل جاتا ہے. فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا، لیکن جب استوا سے سورج ڈل جائے تو پھر چھوڑ دیتا ہے، اس سے الگ ہو جاتا ہے. فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شیطان مل جاتا ہے. فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے. پھر آپ نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا. معلوم ہوا نماز کے لیے سارے اوقات عبادت کی صلاحیت رکھتے ہیں. نماز میں کوئی خرابی فساد نہیں، وقت میں کوئی فساد نہیں، بس ان تین اوقات میں فساد آ گیا شیطان کی طرف، چونکہ یہ تین اوقات شیطان کی طرف منسوب ہے. شارح نے لکھا ہے کہ ان روایات سے یہ پتہ چلا، ان روایات کا ظاہری مفہوم یہ ہے، حقیقی مفہوم یہ ہے کہ شیطان کے طلوع ہونے کے وقت یہ ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہ سورج جب طلوع ہوتا ہے یا غروب ہوتا ہے یا استوا میں ہوتا ہے تو وہ ان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں، اس وقت جو سورج کی عبادت کرنے والے ہیں وہ در حقیقت سورج کی نہیں بلکہ شیطان کی عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں، اس لیے کہ شیطان ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے سورج کی. جب شیطان سورج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے طلوع، استوا اور غروب میں، تو جو سورج کی عبادت کرتے ہیں اس کے سامنے شیطان آ جاتا ہے، لہذا شیطان کی عبادت کرتے ہیں وہ. یہ حقیقی مفہوم، یہ جو ان حدیثوں سے معلوم ہوا. جبکہ مجازی معنی اس حدیثوں کا یہ ہے کہ شیطان سورج کی عبادت کرنے والوں کو سورج کی عبادت اور اپنی عبادت پر ان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ اٹھ کر اس وقت سورج کی عبادت کرے. اور جب اس وقت اٹھ کر وہ سورج کی عبادت کرنی شروع کرتے ہیں تو یہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، عبادت سورج کی نہیں ان کی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ لوگوں کو سورج کی عبادت پر آمادہ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں. یہ ان کا مجازی معنی ہے ان روایات کا. خلاصہ ہے کہ وقت میں کوئی فساد نہیں تھا، فساد آ گیا یہ اوقات شیطان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے. جب شیطان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس وقت میں فساد آ گیا تو اس وقت میں نماز بھی کیا ہوگی؟ جب یہ وقت فاسد ہو گیا تو اس وقت میں جو نماز پڑھے گا وہ نماز بھی فاسد ہونی چاہیے. نماز ایسا ہی فاسد ہونا چاہیے، نماز ایسے ہی فاسد ہونی چاہیے جیسے کہ روزے میں فساد آ گیا تھا اعراض کی وجہ سے. تو جیسا روزہ فاسد، نماز بھی فاسد ہونی چاہیے. جیسا روزہ شروع کرنے سے لازم نہیں، اس کا توڑنا ضروری ہے، اور اگر کوئی توڑ دے تو اس کی قضا نہیں، ایسا ہی نماز بھی شروع کرنے سے لازم نہیں ہونی چاہیے، اور اگر اس کو شروع کر کے چھوڑ دے اس کو تو پھر اس کی قضا بھی لازم نہیں ہونی چاہیے. پتنی اشکال سمجھ میں آگے نہیں ہے. لہذا معترض نے کہا کہ جب روزہ فاسد ہوتا ہے وقت کی وجہ سے، تو جیسا روزہ فاسد ہے نحر کے دن کا، وہ شروع کرنے سے لازم نہیں اور توڑ دے تو قضا لازم نہیں، تو نماز بھی تو پھر وقت کے فساد کی وجہ سے نماز فاسد ہونی چاہیے، اور پھر شروع کرنے سے لازم نہیں، اور اگر کر کے چھوڑ دے تو پھر قضا نہیں ہونی چاہیے، نماز فاسد ہونی چاہیے روزے کی طرح. حالانکہ آپ لوگوں کے نزدیک روزہ فاسد ہے اور نماز فاسد نہیں. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ نماز اصل کے اعتبار سے نماز وقت کے بغیر نہیں پائی جاتی. یعنی آپ کا روزے اور نماز کے درمیان فرق نہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یا نماز کو روزے پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ دونوں میں فرق ہے.
نماز وقت کے بغیر نہیں پائی جاتی، یعنی نماز کے لیے وقت معیار نہیں ہے، جبکہ روزے کے لیے وقت معیار ہے۔ روزے کے لیے وقت، روزہ بغیر وقت کے ہوتا ہی نہیں ہے، جبکہ نماز جو اصل صلاۃ ہے وہ بغیر وقت کے نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ وقت اس کے لیے اس کی تعریف میں داخل نہیں۔ نماز تو ارکان معلومہ کا نام ہے، قعود، سجود، قیام اور تسبیح اور قرات کا نام ہے، لہذا نماز ارکان معلومہ کو کہتے ہیں، اس کی تعریف میں وقت داخل نہیں، اور وقت اس کے لیے ظرف ہے، معیار نہیں ہے۔ وقت اس کے لیے ظرف ہے، معیار نہیں ہے۔ جب وقت اس کے لیے ظرف ہے، معیار نہیں ہے، تو وقت میں فساد آ گیا اور یہ وقت فاسد ہو گیا، شیطان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے وقت میں فساد آ گیا، اور یہ وقت تو نماز کے لیے ظرف ہے، اور ظرف مظروف کے ظرف کا فساد مظروف کے فساد میں مؤثر نہیں ہوتا۔ اگر ظرف فاسد ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ مظروف کے فساد میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ وقت جو ظرف ہے یہ مظروف کے ایجاد کرنے میں مؤثر نہیں ہے۔ ظرف مظروف کے ایجاد کرنے میں مؤثر نہیں ہے، اس لیے ظرف کا فساد بھی مظروف کے فساد میں مؤثر نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں وقت اگرچہ فاسد ہو گیا شیطان کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے، لیکن چونکہ یہ وقت نماز کے لیے معیار نہیں ہے، ظرف ہے، اور ظرف مظروف کے ایجاد کرنے میں، پیدا کرنے میں مؤثر نہیں، تو پھر اس کا فساد بھی مظروف کے فساد میں مؤثر نہیں ہوگا۔ اس لیے بے شک وقت فاسد ہو، اس کی وجہ سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور جو روزہ ہے، روزے کی تعریف میں وقت داخل ہے، اور وقت روزے کے لیے معیار ہے، وقت روزے کے لیے معیار ہے۔ بغیر وقت کے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، بغیر وقت کے روزہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہاں چونکہ وقت معیار ہے اور روزے کا جز ہے، اور جز کے فاسد ہونے کی وجہ سے کل فاسد ہو گیا، جز فاسد ہونے کی وجہ سے کل فاسد ہو گیا، وہ معیار ہے، اور جب کل جز فاسد ہو گیا تو جز کا فساد کل کے فساد میں مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے وہاں روزہ فاسد ہے، شروع کرنے سے لازم نہیں، اور اگر شروع کر کے چھوڑ دے تو قضا واجب نہیں، جبکہ نماز میں وقت معیار نہیں، ظرف ہے۔ جب ظرف ہے تو یہ مظروف کے ایجاد کرنے میں مؤثر نہیں، اسی طرح ان کے فاسد کرنے میں بھی مؤثر نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو نماز کو روزے پر قیاس کر کے اعتراض کرنا یہ درست نہیں، اس لیے کہ نماز میں اور روزے میں فرق ہے۔ اچھا، پھر سوال ہوا کہ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک جب نماز یہ وقت روزے کے لیے ظرف ہے اور ظرف مظروف کے ایجاد کرنے میں مؤثر نہیں ہے، تو اس کا فساد بھی اس میں مؤثر نہ ہوگا، تو پھر نماز کامل ہونی چاہیے۔ جب وقت فاسد ہونے کے باوجود نماز میں اس کا فساد مؤثر نہیں ہے، تو پھر آپ کے نزدیک وہ نماز ناقص کیوں ہوتی ہے؟ نماز کامل ہونی چاہیے۔ مکروہ وقت میں نماز مکروہ نہیں ہونی چاہیے، کامل ادا ہونی چاہیے، حالانکہ آپ لوگوں کے نزدیک ناقص ہوتی ہے، یعنی مکروہ ہوتی ہے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا کہ یہ وقت نماز کے لیے جیسے ظرف ہے اسی طرح سبب بھی ہے، اور سبب کا فساد مسبب کے فساد میں مؤثر ہوتا ہے۔ سبب جب فاسد ہو جائے تو سبب کا فساد مسبب میں مؤثر ہوتا ہے، اس کو بھی فاسد کر دیتا ہے، اس کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ فاسد کر دیتا ہے۔ تو یہ وقت صرف ظرف نہیں ہے بلکہ سبب بھی ہے، اس لیے اس کے فساد کی وجہ سے نماز میں فساد آئے گی، لیکن وہ بقدر ضرورت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو وقت ہے یہ نماز کے لیے ظرف ہے، نماز کے لیے ظرف ہے، معیار نہیں ہے۔ اور یہ جو فساد ہے وقت کے ساتھ مل گیا ہے، یہ کبھی اس کے ساتھ مجاور ہے، کبھی مل جاتا ہے، کبھی جدا ہو جاتا ہے،
کبھی مل جاتا ہے کبھی جدا ہو جاتا ہے۔ نماز کی طرح روزے کی طرح وصف لازم نہیں ہے، روزے کی طرح وصف لازم دیکھو روزے کی تعریف میں وقت داخل تھا، اور وقت میں آدمی دن کے وقت روزہ رکھ رہا ہے تو اعراض لازم آئے گا، تو وہ اعراض اس وقت کے لیے لازم ہے صفت کی طرح، اس وجہ سے اس سے وہ اعراض، وہ خرابی، وہ فساد جدا نہیں ہو سکتا تھا، کبھی بھی جدا نہیں ہو رہا تھا، اس لیے جز کے فساد کی وجہ سے کل فاسد ہو گیا، اور وہ وصف کی طرح لازم تھا، اس لیے اس کو فاسد بنا دیا۔ اور یہاں جو وقت ہے یہ نماز کے لیے ظرف ہے، اس کی تعریف میں داخل نہیں، معیار نہیں ہے، اس لیے اگر یہ فاسد ہو جائے تو یہ چونکہ روزے کی طرح یہ وقت اس کے ساتھ لازم نہیں ہے، جب لازم نہیں ہے تو یہ مجاور ہے، کبھی مل جاتا ہے کبھی جدا ہو جاتا ہے، کبھی آدمی وقت مکروہ میں نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، وقت صحیح میں پڑھتا ہے۔ لہذا یہاں پر جو وقت سبب بھی ہے، اور سبب کے فاسد ہونے کی وجہ سے یہ مسبب بھی فاسد ہو جاتا ہے، یہ بھی اس میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ یہ وقت اس کے لیے صفت کی طرح لازم نہیں ہے نماز کے لیے، جز نہ ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے نماز کامل نہیں ہوگی بلکہ ناقص ہوگی، نماز کیا ہوگی؟ ناقص ہوگی، لیکن فاسد نہ ہوگی، فاسد۔ اس لیے آپ کا نماز کو روزے پر قیاس کرنا یہ قیاس درست نہیں، جب روزے میں اور نماز میں فرق ہو گیا، اس لیے روزہ شروع کرنے سے لازم نہیں، توڑ دے تو قضا لازم نہیں، اور نماز فاسد نہیں ہوئی، مکروہ ہو جاتی ہے، ناقص ہو جاتی ہے، اس لیے نماز شروع کرنے سے لازم ہو جائے گی، اور اگر شروع کر کے توڑ دے تو قضا واجب ہے، اس کی قضا کیا ہوگی؟ لازم ہوگی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ البتہ ایک اعتراض ہے، یہ تو مصنف نے جواب دے دیا، لیکن نور الانوار کے محشی نے لکھا ہے، نور الانوار کے محشی نے صبح صادق رسالے کے حوالے سے، جو ہندوستان کے استاذ الاساتذۃ الہند نے لکھی ہے، وہ رسالہ ہندوستان کے استاذ الاساتذہ مولانا نظام الملت والدین، مولانا نظام الدین صاحب ہے غالباً، صبح صادق رسالے کے حوالے سے لکھا ہے کہ جیسے روزہ فاسد ہے اسی طرح نماز بھی فاسد ہے، اور جیسے روزہ رکھنا فاسد ہے اسی طرح روزے کی نظر ماننے سے بھی روزے کی نظر نہیں ہوگی، اور استدلال کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے، لا نظر فی معصیۃ وکفارتہ کفارۃ الیمین، معصیت کی نظر نہیں، معصیت کی نظر منعقد نہیں، لازم نہیں، اور جو نظر معصیت کی نظر کر لے اس پر کفارہ یمین لازم ہے۔ دوسری روایت میں ہے، لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے معصیت کرنے کی نظر اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یہ دو روایتیں اس بات پر صریح ہے کہ نحر کے دن کا روزہ رکھنا معصیت ہے، اس لیے روزہ رکھنا بھی جائز نہیں، فاسد، اور اگر کوئی اس کی نظر مان لے تو نظر بھی منعقد نہ ہوگی۔ تو جیسے روزہ رکھنا فاسد ہے اسی طرح نماز پر بھی نہیں آئی ہے، ان تین اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، لہذا یہ بھی حرام ہوگی نماز پڑھنا۔ تو حرمت میں جیسے روزہ ہے نماز بھی دونوں برابر ہیں، اس لیے نماز بھی نہیں ہوگی، فاسد ہو جائے گی، اس لیے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ دونوں برابر ہیں، نماز اور روزہ دونوں برابر ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جمہور حضرات نے یہ ذکر کیا ہے، جبکہ انہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے کہ جیسے روزہ نہیں ہوتا فاسد ہو جاتا ہے، شروع کرنے سے لازم نہیں، توڑ کر قضا واجب نہیں، اس طرح نماز کا بھی یہی حکم ہے۔ مصنف کہتے ہیں اب اعتراض ہے احناف پر۔ احناف کا اصول یہ ہے
افعال شرعیہ پر جب نہیں داخل ہوتی ہے تو وہ مشروع باقی رہتی ہے، حسن ہوتی ہے لعینہ، قبیح ہوتی ہے لغیرہ۔ افعال شرعیہ پر اصول یہ ہے حناف کا کہ یہ قبیح لعینہ ہی نہیں بنتی بلکہ مشروع رہتی ہے، حرام بھی ہوتی ہے اور مشروع بھی ہوتی ہے۔ مشروع ہوتی ہے اصلاً اور حرام ہوتی ہے وصفاً۔ اس اصول پر لے کر احناف پر اعتراض ہوا کہ جب آپ کے نزدیک یہ قاعدہ اور اصول ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ افعال شرعیہ میں کسی فعل شرعی پر نہیں داخل ہوئی ہے، حالانکہ تم لوگ وہاں پر ان میں قبیح لعینہ ہی ہونے کے قائل ہو، اصلاً اور وصفاً تم اس کے قبیح لعینہ ہی ہونے کے قائل ہو، مشروعیت کے قائل ہی نہیں ہو۔ اور وہ فعل شرعی ہے نکاح۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نکاح الا بشہود، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں، لا نکاح الا بشہود۔ نکاح ایک فعل شرعی ہے، نکاح ایک فعل شرعی ہے، لہذا اس پر نہیں داخل ہو گئی، اور جب فعل شرعی پر نہیں داخل ہو تو آپ کے ہاں مشروع باقی رہتی ہے، لہذا اس نہیں کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح یہ مشروع بھی ہو اور حرام بھی ہو، مشروع بھی ہو اور حرام بھی ہو۔ حالانکہ آپ لوگوں کے ہاں بغیر گواہوں کے نکاح آپ لوگوں کے ہاں بھی نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے لعینہ، مشروع ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں مشروعیت باقی نہیں رہتی، لہذا آپ لوگوں کے ہاں بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا۔ حالانکہ آپ لوگوں کے ہاں نکاح ہونا چاہیے تھا لیکن قبیح لغیر ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ لوگوں کے ہاں نہیں ہوتا، قبیح لعین ہی ہے۔ آپ خود اپنے اصول اور قاعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب مصنف نے ذکر کیا، دو جواب دیے۔ پہلا جواب علی سبیل الانکار، پہلا جواب علی سبیل الانکار ہے، ہم نہیں مانتے کہ لا نکاح الا بشہود میں یہ لا نہیں کے لیے ہے، بلکہ یہ لا تو نفی کے لیے ہے۔ یہ لا کیا ہے؟ یہ نفی کے لیے ہے، نہیں کے لیے نہیں ہے بلکہ نفی کے لیے ہے۔ اور جب لا نفی کے لیے ہو تو جو فعل منفی لا نافیہ کسی فعل پر داخل ہو تو وہ فعل منفی ہو جاتی ہے، اور فعل منفی نفی حرف نفی داخل ہونے کی وجہ سے وہ مشروع باقی نہیں رہتی، وہ قبیح لعین ہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نفی ہے، اور نکاح کی نفی کی گئی، نکاح منفی ہو گئی، بغیر گواہوں کی نکاح منفی ہے۔ آپ منع نہیں کر رہے نکاح سے، نہیں ہے، بلکہ آپ کہتے ہیں کہ نکاح ہوتا ہی نہیں، آپ خبر دے رہے لا نکاح الا بولی، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا، نہ کرو، چپکے بغیر گواہوں کے نکاح نہ کرو۔ آپ خبر دے رہے کہ نکاح ہوتا نہیں ہے، تو یہ نفی ہے، نہ کہ نہیں ہے۔ اور ہمارے نزدیک بھی جب فعل نفی کسی فعل پر داخل ہو، حرف نفی جب کسی فعل پر داخل ہو تو وہ فعل منفی وہ مشروع باقی نہیں رہتی، حرام لعین ہی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم بھی کہتے ہیں بغیر گواہوں کی نکاح نہیں ہوتا، بغیر گواہوں کی نکاح نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ نسخ ہے، یہ نہیں ہے کہ بغیر گواہوں کے نکاح منعقد ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ پہلا جواب دیا علی سبیل الانکار کہ یہ حرف نہی ہے نہیں، بغیر گواہوں کے نکاح سے نہیں آئی بلکہ نفی ہے۔ دوسرا جواب دیا علی سبیل التسلیم، علی سبیل التسلیم، مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ حرف نہیں ہے اور بغیر گواہوں کے نکاح کرنے پر نہیں آئی ہے، نفی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا نکاح جو ہے، نکاح کو مشروع کیا گیا ہے ضرورتاً، ملک متعہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ ملک متعہ کے لیے نکاح کو مشروع کیا گیا ہے، ضرورتاً کیا گیا۔ کیوں ضرورتاً کیا گیا؟ اس لیے کہ نکاح کی وجہ سے ایک آزاد مخلوق غلام بن جاتی ہے، اور آزاد کا غلام بنانا جائز
نہیں ہے۔ آزاد چاہے مرد ہو یا عورت ہو،